قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائکم فی مستجاب۔ ظاہر ہے کہ یہ فقرہ جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ خطبے کا کلمہ ہے کہ جب آپ خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے تو ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ دعائکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا جو ہے اس مہینے میں قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ اب ہم کو دعا کس طریقے سے مانگنا چاہیے، یہ سلیقہ اور یہ طریقہ ہم کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے سیکھنا پڑے گا۔ دعا بارگاہ خداوندی سے قربت حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ دعا ہے، جس کی فضیلت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند عالم سے اپنی قربت اختیار کریں، اس سے ربط بنائے رہیں، تو ہم دعائیں پڑھیں، دعا کریں، بہترین وسیلہ ہے۔ دعا کے ذریعے روزے کی قدر و قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان دعاؤں کا ہی مہینہ ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے روزوں کی قدر اور بڑھ جائے گی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم روزے میں اس بارگاہ خداوندی میں دعا کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، تاکہ رمضان کے آخری دن تک کے جب ہم کو ہماری توبہ قبول ہو رہی ہو تو ہماری بھی جھولی خداوند عالم بھر دے۔ اس لیے کہ گاہے بگاہے ہم سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس رمضان کے مہینے میں ہم کو چاہیے کہ اور امام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو اس رمضان کے مہینے میں بخشا نہ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سال بھر اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دعاؤں زیارات کی تاکید کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی آپ شب قدر گزری ہے، اس میں بھی تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ کی گئی تھی زیارات کی، دعاؤں کی۔ چونکہ آخری عشرہ ہے رمضان کا، اب رمضان ہم سے الوداعی اختیار کر رہا ہے، ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم آخری رمضان کے آخری لمحے تک خداوند عالم کو راضی کرنے کے لیے اور خداوند عالم سے قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ بارگاہ الہیہ میں ہم اس کی عبادات بجا لائیں۔ رمضان میں دوسرا کام ہے صلہ رحم۔ رمضان المبارک میں اپنے عزیز رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام نے صلہ رحم کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بلکہ قطع رحم کی بہت ہی زیادہ مذمت کی گئی ہے، لہٰذا آپ رمضان میں صلہ رحم کریں، قطع رحم جو ہے قطعاً نہ کریں۔
ظاہر سی بات ہے کہ صلہ رحم کریں گے تو آپ اللہ کی قربت کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ بہت سے نبیوں کا واقعہ ہے، متعدد واقعات ہیں کہ جو ہے کہ انبیاء نے حوالے دیے کہ ہم نے تو نماز بھی پڑھی، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے تو وہ بھی کیا، تو خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی کہ دیکھیے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن گناہگار ہیں، اس لیے کہ ہمارا فلاں بندہ بھوکا پڑا ہوا تھا اور اس کی طرف آپ کی توجہ نہ رہی۔ یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم صلہ رحم کریں۔ اسلام میں جس کے لیے تاکید کی گئی ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ صلہ رحم کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں صلہ رحم کرے تو خداوند عالم روز قیامت اپنی رحمت اس کے شامل حال کرے گا۔ آپ یہاں کیجئے اور قیامت کے دن آپ وہاں سے واپس لیجئے۔ اگر آپ یہاں صلہ رحم کریں گے تو اس کا انعام روز قیامت میں آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں قطع رحم کرے تو خداوند عالم بھی روز قیامت اس کو ہی رحمت سے محروم کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح صلہ رحم کا ہے اسی طرح قطع رحم کے لیے بھی جو ہے وہ خدا کا غضب ہے، خدا کا قہر ہے۔ لہٰذا ہم ان برائیوں سے محفوظ رہیں۔ اب آئیے آگے بیان ہوتا ہے کہ حاجت مند، یہ روزے دار کی ذمہ داریوں میں سے چوتھی کڑی بیان کر رہا ہوں میں کہ حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ رمضان المبارک میں غریبوں کی مدد کرنا اور صدقہ دینا بہت فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص افطار کے وقت کسی فقیر مسکین کو ایک روٹی بھی دے تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے کہ روزہ افطاری کے لیے یا کسی کو افطار کرانے کے لیے بڑی بڑی نعمات ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے در پر جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو ہے کہ آپ نمک سے روزہ کھولتے تھے۔ آج صاحب ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے کہ ہم اللہ کے مہینے میں عبادت خداوندی کر رہے ہیں اور اللہ نے ہر نعمت ہم کو مہیا کی ہے، لیکن جو مخصوص بندے ہیں ان کے کردار کو دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ روزہ کھول رہے ہیں نمک سے، جو کی روٹی سے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ جو ہے کہ ان کے پاس تو سب کچھ تھا، اگر وہ چاہتے تو جو ہے زمین پر پیر مار دیتے تو سونا اگلتی، تو ہاں سب کچھ تھا لیکن اپنے لیے نہیں۔ جو کچھ بھی معجزات کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کیا یا جنگوں سے حاصل کیا وہ سب اللہ کی مخلوق کو انہوں نے دے دیا۔ گھر میں آئے خالی ہاتھ آئے، خود مزدوری کی تو اپنے بچوں کی پرورش کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے کسی فقیر یا مسکین کو ایک روٹی بھی دے دو
تو خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک شخص کو آتش جہنم سے نجات دینے کا ثواب لکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم بارگاہ خداوندی میں ایسا نہ ہو کہ عبادت کرنے میں پیچھے رہ جائیں اور جو اللہ سے دور ہے وہ ہم سے آگے ہو جائے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ یتیموں پر رحم کرنا، یتیموں پر رحم کرنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے۔ بے سرپرستوں پر رحم کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم بھوکا سو جائے، بھوکا رہ جائے اور ہمارے بچے اور ہم سیر ہو کے سو جائیں تو وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ پیغمبر اسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں دیگر اعمال کی طرح یتیم نوازی بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی یتیم پر مہربانی کرے تو خدا قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ لہٰذا ہم کو یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ روزے کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ نیک اخلاق، اگر ہم جو ہے ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم روزے میں دیکھیے یہ ہمارے جو ہم کو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ ہماری مشق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے ہم پورے سال بد اخلاقی کرتے رہیں اور جو ہے خالی رمضان میں ہم جو ہے نیک اخلاق پیش کر دیں تو معلوم ہوا کہ جو ہے کہ ساری پورے سال کی ہماری بد اخلاقیوں کا گناہ جو ہے غائب۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے رمضان جو ہے یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے سال نو کی شروعات ہے۔ سال نو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ رمضان توبہ کا اور بخشش کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ پہلی شوال سے جب ہم عید کی نماز پڑھنے جائیں تو ہم اس طریقے سے ہم اعمال کریں کہ صاحب پہلی شوال میں ہم جب جائیں تو ہم بالکل تر و تازہ ہوں۔ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے صاحب، حقیقت میں عید اس کے لیے ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے گڑ گڑا کے توبہ کی کہ خداوند عالم جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں قبول کی، لیکن دل کو احساس ضرور ہو جائے گا کہ ہم نے جو جس طریقے سے گڑ گڑا کے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی ہے تو خداوند عالم ہم کو ضرور معاف کر دے گا۔ لہٰذا اپنے اخلاق کو بھی ہم جو ہے درست کریں اور اس کی ہم اور اس کو ماہ رمضان کے بعد بھی جو ہے پورے سال ہم وہی اخلاق جو ہے جس حساب سے رمضان میں تھے اخلاق مند تھے وہی اخلاق ہم پورے سال پیش کریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اخلاقیات کو کمال بخشنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ آپ ان کی زندگی سے آپ جو ہے وہ درس حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہے کہ تمام واقعات ہیں کہ جو ہے کہ آپ نے اس پورے اسلام کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہوں نے پھیلایا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیک اخلاق گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ آئیے ہم کو امام سے بھی سہارا مل گیا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ جو ہم
شہر راہ جو ہے ہم بدتمیزیاں کیا کرتے ہیں یا گالم گلوچ کیا کرتے ہیں، اس سے ہم پرہیز کریں۔ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے اساتذہ کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ ہمارا اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دوسری قومیں ہمارے اخلاق سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور وہ ہمارے جیسے بننے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ دوسری قومیں ہماری بد اخلاقیت کو دیکھ کر ہم سے حقارت کریں۔ پیغمبر اسلام اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا تو وہ قیامت کے دن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، اور جبکہ دوسروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ جو معلوم ہوا کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے کہ بقرعید کا بکرا جو ہوگا جس کو ہم جو ہے قربانی پیش کریں گے تو وہ ہمیں جو ہے وہ پل صراط سے گزار لے جائے گا۔ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے کہ ہماری ٹھیک ہے کہ قربانی اللہ جو ہے اگر ہمارے قبول کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں خداوند عالم لکھ دے گا، لیکن یہ بکرا ہمیں کیسے لے جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہم کو چاہیے کہ ہم بکرے کے جو ہے وہ قربانی کی طرف جو ہے اپنا پورے سال کی جو ہے وہ گناہ نہ لا دیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم عبادت خداوندی کرتے رہیں، اسی کے ساتھ میں ہم ماہ ذی الحج میں ہم بکرے کی قربانی ہم خداوند عالم کے بارگاہ میں پیش کریں، تو وہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ لیکن وہ جنت تو یہ نہیں کہ صاحب پیٹھ پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے، تو پیٹھ پہ بیٹھ کے اگر جو ہے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ پیٹھ پہ بیٹھ کے جائیں گے تو دوسری طرف یہ بھی تو ملتا ہے کہ جو ہے کہ پل صراط ہی پر جو ہے اصحاب کہف کا کتا بھی بیٹھا ہوگا۔ اگر جو ہے مثال کے طور پر مسلمانوں کی مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو اصحاب کہف کا کتا بھی تو ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یعنی کتے کا اور بکرے کا جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے۔ تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ صاحب پل صراط سے جو بال سے زیادہ باریک اور جو ہے وہ بہرحال تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر آپ جو ہے بکرے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ادھر سے تو اصحاب کہف کا کتا جب وہ اپنی آواز سے بولے گا تو معلوم ہوا کہ بکرا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہ چلا جائے گا نیچے، اس کو تو آپ کو بھی لے جائے گا۔ تو لہٰذا ایسا عقیدہ ہم کو نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں جو حقیقی اسلام پیغمبر اسلام نے دیا ہے، ائمہ نے دیا ہے، ہم اس کی جو ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ نمبر 7، گناہوں سے دوری۔ رمضان المبارک میں روزہ داروں میں روزہ داروں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہم کو ہم میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سے تمہارے اوپر تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، کہ شاید تم اسی سے متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اور رمضان میں گناہوں سے دوری اور خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر سے سوال کیا، کیا رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ، رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے دوری۔
سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کی جائے رمضان المبارک میں۔ غیبت ہے، ظاہر سی بات ہے، غیبت سے پرہیز کرنا یعنی کسی مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ آیات و روایات میں اس عظیم گناہ کی شدید مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مِيتَةً فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی نماز اور روزے کو 40 دن کے لیے قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم غیبت سے باز آئیں۔ توبہ و استغفار، توبہ گناہ گاروں کے لیے ایک امید کی کرن ہے جو انہیں مایوس نہیں ہونے دیتی۔ لہٰذا جب ہمارے لیے رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم مایوس کیوں ہیں؟ اپنی کوششیں جاری رکھیں، خداوند عالم انشاءاللہ غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم اس امید کے ساتھ میں جو کچھ بھی کریں اس امید کے ساتھ میں کریں۔ یہ نہیں صاحب کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ارے خداوند عالم کیسے معاف کرے گا، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جناب حر کو کیسے معاف کر دیا؟ آپ کے سامنے مثال ہے۔ جناب حر جو ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا، جنہوں نے ظاہر ہے کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹوائے تھے، تو ان کو خداوند عالم نے کیسے معاف کیا؟ لہٰذا ہم کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم، لیکن ہاں یہ نہیں کہ صاحب جو ہے وہ آخری ٹائم پہ کر لیں گے۔ دیکھیے آخری وقت کوئی نہیں آیا، کسی کا بھی نہیں آیا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے کہ ہمارا آخری وقت کب آئے گا۔ اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ جب رات میں سو تو اپنے پورے دن کا حساب و کتاب کر کے سو، اور جب تم کو صبح نصیب ہو تو شکر ادا کرو۔ ظاہر ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کوئی دیکھ نہیں آیا ہے کہ جو ہے کہ ہم صاحب آگے ہمارا جب بڑھاپا آئے گا تو عبادت کر لیں گے اور توبہ کر لیں گے، نہیں، کوئی نہیں دیکھ آیا ہے کہ جو ہے کہ ہم کو موت، بہرحال اگر ہم جو ہے ہم کو جس وقت ہماری سمجھ میں آ جائے تو اسی وقت ہمارے لیے سویرا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم سارے گناہ ترک کر کے ہم اللہ سے مغفرت کریں، اور آگے کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اور ائمہ طاہرہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص گناہ کے ذریعے خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ توبہ کے ذریعے دوبارہ اس کی رحمت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی امید نہیں لگانا چاہیے کہ صاحب ہم مایوس ہو گئے بیٹھ گئے، نہیں، مایوسی کفر ہے۔ لہٰذا آپ مایوس نہ ہوں، اللہ سے لو لگائے رہیے، آخری وقت تک کو کوششیں کرتے رہیے، خداوند عالم غفور الرحیم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو۔ لہٰذا ہمارے لیے توبہ کرنا ماہ رمضان میں بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں،
اور اگر آپ جو ہے کسی کے یہاں مہمان جائیے تو میزبان کس طریقے سے خاطرداری کرتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، تو ہم یہ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ صاحب ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ صاحب خالی توبہ والی ہو کہ گالوں پر جو ہے لپڑ مار رہے ہیں توبہ 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 توبہ، بلکہ ہم کو توبہ کرنا چاہیے، دل سے کرنا چاہیے۔ تیسری آگے روزے کے فرائض میں سے ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس کے لیے خطبہ شہباریہ میں رسول اسلام نے تاکید کی ہے۔ افطاری دینا ماہ رمضان میں ایک اہم اور عظیم نیت، روزے داروں اور بالخصوص ضرورت مندوں کو دعوت افطار دینا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی ایک مومن کو افطار کرائے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ افطار کرائے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی طرف خیال رکھیں۔ اسی میں آخری یہ جو ہے شرط اور ہے کہ امام کے ظہور کے لیے ہم کو دعائیں کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہر عمل کو ہمارا وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ ہم کو ہر دم امام کے ظہور کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ امام نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ظہور نہ ہو، امام کے دل میں ولولہ ہے، اس لیے کہ اپنے جد امجد کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، لیکن یہ مشیت پروردگاری ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی امام جو ہے وہ ظہور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔